اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نوکری کے لیے میں نے اپلائی کر دیا ہے اور اس سے آگے میں اپنی زندگی کی سچی کہانی شروع کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ قسطیں اب پسند آئیں گی، کیونکہ اس میں آگے بڑے موڑ ہیں زندگی میں، شیب و فراز ہے جو آپ دیکھیں گے۔ تو اب میرے دوستو، میں نے لاہور ایک دن پہلے انٹرویو سے آ گیا۔ جس دن لاہور انٹرویو تھا اسی دن کھاریا میں بھی انٹرویو تھا۔ اب مجھے ایک انٹرویو چھوڑنا پڑتا تھا۔ کھاریا میں مجھے 850 تنخواہ مل رہی تھی، اور لاہور کی جو تنخواہ تھی وہ بعد میں انہوں نے بتائی تو میں پچھتایا کہ وہ میں کیوں ادھر آ گیا تھا، مگر نہیں، اس نے مجھے فائدہ دیا۔ میں نے لاہور میں انٹرویو دیا، پاس ہو گیا۔ ایک فیکٹری ہے راوی ریان، جو بعد میں قرض اتارنے ملک سواروں کے تحت بیچ دی گئی، بلکہ بکی بھی نہ، اس کو تباہ کر دیا گیا ہمارے سیاستدانوں نے۔ بہرحال یہ ان کا کام ہے، وہ یہی کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے گئے فیکٹری، تو 2-3 دن فیکٹری والے لارا لپا لگاتے رہے۔ میں نے کہا مشکل ہی ہے ملے گا۔ ایک دن پھر فیکٹری کا جو جی ایم ہے اس سے ملے کہ بھائی بتاؤ، تو اس نے لیٹر نکلوا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پر ٹریننگ سپروائزر بھرتی ہو گیا۔ تو تنخواہ میری لگی 550 روپے۔ 50 روپے وہ پراویڈنٹ فنڈ کاٹ لیتے تھے، 500 مجھے ملتی تھی، 300 میں ماں کو دے دیتا تھا، 100 روپیہ میں بہنا کو دے دیتا تھا، 100 روپیہ میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ مہینے میں ایک دفعہ میں گھر جاتا تھا۔ بہرحال گاڑیاں تھیں، شیڈ نہیں تھا، دھوپ کھل ہوتی تھی، دھوپ کے نیچے لیٹ کے 2 سال کی ٹریننگ تھی، دھوپ کے نیچے لیٹ کے کام کرنا، یہ ہمارا روز کا معمول تھا، اور یہ کام ہم کرتے تھے۔ مگر وہاں پر ایک بی ایس سی انجینئر صاحب تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے مجھے فارغ بٹھا دیا، کہتا ہے بڑا ڈپلوما ہولڈر آ گیا ہے۔ خیر، میں نے پینٹ شرٹ پہننی اور جا کے آرام سے بیٹھ جانا۔ اس دوران گاڑی ساریوں کا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے ایم ڈی صاحب آئے، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ۔ سعد اللہ خان 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے، بڑے کوئٹہ کے تھے، بڑی پرسنالٹی تھی، ان کو بٹوں نے نکال دیا تھا اور دھیان رکھ دیا تھا۔ تو بہرحال وہ آئے، مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ لڑکے۔ میں جی سر، آپ نے باہر دیکھی ہیں ورکشاپیں؟ میں نے کہا جی دیکھی ہیں۔ شاہ نواز والے ہیں، تو میں ان کا بڑا چچا ہوتا تھا۔ وہاں لڑکے آپ جیسے کام کرتے ہیں، وہ خود بھی کماتے ہیں اور دوسروں کو بھی کما کے دیتے ہیں، تو تم یہاں محنت کرو۔ تو یہ جو تمہارا باس ہے وہ بیسیکلی نشہ کرتا تھا، اس کی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ یہ ایسٹ پہ میں نے، ایسٹ کا پلانٹ تھا خمیر کا، اس پہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے کہا ہے 1 مہینے کا نوٹس ہے، نوکری تلاش کر لو۔ تو اس کو ہم نکال رہے ہیں، تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، تو پتہ چلے کہ آپ کو رکھا گیا ہے
تو آپ نے کام کر کے دکھایا ہے بہرحال. اور فی الحال آپ کو ایک میں پلانٹ سے بندہ بھیج رہا ہوں، وہ تجربے کار ہے. خیر وہ حنیف صاحب تھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زندگی دے، اگر فوت ہو چکے ہیں گجرانوالہ کے. تو انہوں نے مجھے آتے ہی پوچھا ہاں بھائی تم کیا ہو؟ میں جی ٹریننگ سپروائزر. کہتا ہے ٹریننگ لی ہے؟ میں نے کہا جی بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے بتایا ہوا. کہتا ہے کل سے یونیفارم ایشو کرا دوں گا تمہیں. اور وہ یونیفارم جب میں ایشو کرانے گیا تو وہ میرا کلرک پہلے ہی ایشو کرا کے لے گیا تھا کہیں. تو پھر میں گھر سے کپڑے لے کر گیا پرانے، تو میں نے کام شروع کر دیا. جو وہاں مکینک تھے تو وہ 6 مہینے اس نے کہا لگاؤ تم یا سال، تو جب میں تمہیں دیکھوں گا پھر اور محنت کرو. تو میں نے پھر ہر کام کیا مکینک کا جو مکینک کرتا ہے. گاڑیوں کو صاف بھی کیا، گاڑیوں کا تیل بھی بدلا، گاڑیوں کی بریکیں بھی کی، ان کے ڈرم بھی کھولے، بڑے بڑے ویل بھی کھولے، حصے بھی کھولے. یعنی یہ آٹو والے جانتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کام پہ لگا ہوا تھا، تو یہ کام چل رہا تھا. اب اس کا باقی جو حصہ ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ قسط میں بتاؤں گا، کیونکہ قسط جو ہے لمبی نہ ہو جائے. تو اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا، غالباً 16ویں قسط ہوگی، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے پھر میرے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دے، آپ کو صحت دے، آپ سلامت رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پہ کلک کر دیں، اور ویو دیکھیں میری ویڈیو، پوری ویڈیو دیکھیں، اور جو کمنٹس ہیں وہ دیں کہ آیا کیسی ویڈیو آ رہی ہے. اوکے، اللہ حافظ.